نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیات بڑی اہم ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ نافرمان بیوی شریعت کی روشنی میں وہ بیوی ہوتی ہے جو شوہر کے فرض واجب حقوق کو ادا نہ کرے، جو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنے۔ تو فرض واجب حقوق جو ادا نہ کرے وہ نافرمان ہوتی ہے۔ معمولی عملی باتوں کی خلاف ورزی کرنے والی بیوی نافرمان نہیں ہوتی۔ مثلاً شوہر یہ کہ مجھے پانی پلائیں، پانی نہ پلا سکے، کپڑے استری کر دے نہ کر سکے، یا کھانے میں کچھ نمک میٹھا کم زیادہ ہو جائے تو وہ نافرمان نہیں ہوتی۔ مثلاً خدا نخواستہ وہ زبان دراز ہو، شوہر کے دل آزاری کرتی ہو، زبان کی وجہ سے شوہر کے والدین دل آزاری کرتی ہو، فرض نماز نہ پڑھتی ہو، فرض روزہ بغیر عذر کے نہ رکھتی ہو، یا کسی اور بڑی بد اخلاقی میں بڑے گناہ میں مبتلا ہو، تو ایسی بیوی نافرمان شمار ہوتی ہے۔ اسے ناشیزہ کہا جاتا ہے قرآن و سنت کی زبان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیوی کی اصلاح کے طریقے بیان فرمائے۔ میں اللہ کی تخافون نشوزہن فاعظوہن، جن عورتوں کی نافرمانی سے تم ڈرتے رہتے ہو، تم ان کو ان کی اصلاح کا پہلا طریقہ ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ واعظ و نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دینی باتیں سنائی جائیں، گھر میں تعلیم کی جائے، علماء کرام کے بیانات سنائے جائیں، دینی مجالس میں ان کو بھیجا جائے، اور جو کمی کوتاہی ہو اس سے متعلق دینی ہدایات ان تک پہنچائی جائیں۔ مثلاً کوئی عورت اگر زبان دراز ہے، اس کو زبان سے متعلق قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سنائی جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور واقعات سنائے جائیں کہ اسلام زبان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھتی ہو تو اسے نماز کی فضائل اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائی جائیں۔ یہ واعظ و نصیحت کا مطلب ہے۔ اگر اس واعظ و نصیحت سے اس نافرمانی کی غلطی کی اصلاح ہو جائے تو درست ہے۔ اگر اس سے اصلاح نہ ہو سکے، کافی عرصہ یہ شوہر صاحب یہ کام کر کے دیکھ لیں، اس سے بھی اصلاح نہ ہو، دوسرا طریقہ بیان فرمایا واہجروہن فی المضاجع، کہ پھر شوہر اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اپنا بستر بیوی سے علیحدہ کر لے، گھر میں رہے لیکن تھوڑا سا رخ موڑ کر تھوڑی سی بے رخی گھر میں اختیار کر لے۔ اگر اس سے اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے اور بے رخی ختم کر دے۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو، تیسرا طریقہ یہ بیان فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر شوہر کو ہلکی پھلکی مار کی اجازت بھی ہے۔ اتنی ہلکی پھلکی مار کی اجازت ہے جس سے جسم پر نشان نہ ڈلے اور زخم نہ پیدا ہو، خون نہ نکلے۔ یہ مارنا تنبیہ کے لیے ہے، سزا دینے کے لیے نہیں، تنبیہ کے لیے مارنے کی اجازت ہے، اس حد تک مارنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جو ہلکی پھلکی ہو اور بہت سخت مار نہ ہو، اس کی اجازت ہے۔ اگر اس طریقے سے اصلاح ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے اصلاح نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اصلاح ہو جائے ٹھیک ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اطاعت کریں پھر تمہیں خلاف کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو۔ عورت اگر اصلاح کر لیتی ہے تو جاسوسی کرنے کی، چھپ کر ٹوک لگا کر دیکھنے کی، یا اسی طرح کسی کی جاسوسی کی ڈیوٹی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان تین طریقوں سے بھی اصلاح نہ ہو، پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ دو مرد جمع ہوں، ایک عورت کے خاندان میں سے اور ایک مرد کے خاندان میں سے، اور وہ دونوں بیٹھ کر میاں بیوی کے اختلاف کا جائزہ لیں۔ یہ اختلاف اور لڑائی کس وجہ سے ہے اور اس میں زیادتی اور قصور غلطی کس کی طرف سے ہے۔ جس کی زیادتی، جس کا قصور، جس کی غلطی ہو، شریعت کی روشنی میں جائزہ لینے کے بعد پھر وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی طرفداری کرنے کے بجائے اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیوی کے گھر والے، عورت کے گھر والے اس کی طرفداری کرتے ہیں اور شوہر کے گھر والے اس کی طرفداری کرتے ہیں، کوئی مخلصانہ اور منصفانہ جائزہ نہیں لیتا اور اس کی اصلاحی کوشش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معاملہ مزید خراب ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے بیان فرمائے ہیں، تو ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، اور ان طریقوں کو اپنانے سے اصلاح ہو ہی جاتی ہے۔ اور جو پہلے 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس میں بڑا حکیمانہ نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب میں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، ناچاکی ہو، انتشار ہو، یا کسی بات پر ان کے آپس میں اختلاف ہو جائے، تو اس کا سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بات میں بیوی کے درمیان رہے، دائیں بائیں کے لوگوں کو، دوسرے افراد کو اس کا علم نہ ہو۔ اور مشاہدہ بھی یہ ہے، جب تک وہ بات میں بیوی کے درمیان میں رہتی ہے اس کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے دائیں بائیں سے لوگ، اکثر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی بھرپور ہر بیوی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کے اختلافات ذرا پھیلایا نہ جائے، لوگوں کو بتایا نہ جائے، بلکہ ان کو چھپایا جائے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، کسی عالم دین سے، دینی رہنما سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کو بتانا بہتر ہے تاکہ وہ مشورہ دے سکیں کہ اس صورتحال میں کون سی ہدایت عمل کرنا چاہیے، کیا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ تو چوتھا طریقہ بتایا گیا، اگر آپس میں مسئلہ حل نہ ہو پھر 2 سمجھدار افراد بیٹھ کر جائزہ لیں، اگر وہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان میں محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ 4 تدابیر اپنا لی جائیں تو ہمارا معاشرہ طلاق کی شرح سے بچ سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شوہر صاحب کو اصلاح کا علم نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ جذبات میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلا اور آخری حل صرف طلاق ہی ہے، طلاق اس کا حل نہیں ہوتا۔ وہ تو بہت آخر میں، بعد میں، جب یہ سارے طریقے کارگر نہ ہوں پھر اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اختلافات کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کی اور ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.